اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. انشاءاللہ آج جو ہے ہم الدرس الخامس پڑھیں گے نا. الدرس الرابع پڑھ لیا تھا ہم نے، تو جیسا جی ایکسرسائزز پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد جو ہے کمی ہے اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اچھا، پیج نمبر ہم جو ہے نا کہ یہ 23 میں پڑھیں گے آج انشاءاللہ اس کے ایکسرسائزز. پہلے سے ٹیبل دیکھ لیتے ہیں ہم جو ہم نے ذہبہ. دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. ایک لفظ ہے الطالب، الطلاب. ایک لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دیکھ لیتے، شروع سے دیکھ لیتے ہیں. الطالب کیا کہیں گے ہم؟ الطالب کیا کہیں گے ہم؟ الطالب. تو الطالب ذهب. الطالب ایک مرد ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذهب. تو الطالب ایک مرد ہے نا، ٹھیک ہے. تو الطالب ہے تو کہیں گے ہم ذهب. لیکن بہت سارے مرد ہے تو کہیں گے ہم ذهبوا. تو الطالب کی جمع کیا ہے؟ الطلاب. الطالب کی جمع کیا ہے؟ تو ہم الطلاب ذهبوا کیا کہیں گے ہم؟ ہاں، تو الطالب ذهب. الطالب ہاں، ایک مرد گیا تو ذهب، اور بہت سارے مرد ذهبوا. الطالب ذهب اور الطلاب ذهبوا. اچھا، ایک عورت گئی تو ذهبت. ایک عورت گئی تو ہم کہیں گے الطالبۃ. کیا کہیں گے ہم؟ الطالبۃ تو کہیں گے ذهبت. الطالبۃ. اور بہت ساری عورتیں ہیں اگر اور وہ گئی تو الطالبات. تو اب ذهبنا. ذهبنا بغیر الف کے، نون صرف. ذهبنا. ذهبنا کہیں گے تو ہم گئے. ذهبنا الف ایڈ کر دیں گے تو ہم گئے. ذهبنا نون صرف، اس کے اوپر زبر فتحہ. ذهبنا. تو الطالب میں لفظ میں اس جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے گا جو ہم کہہ رہے ہیں الطالب جو ورب، اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ فعل کہتے ہیں ہم. ذهب، ذهبا، ذهبوا. ہم یہ جو کہہ رہے ہیں یہ فعل ہے. یہ کیا؟ یہ سب فعل ہے، ورب ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور اس کے پہلے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یا جو جانے والا ہے، ایکشن کرنے والا ہے، جو وہ فاعل ہوتا ہے. جب بھی فعل ہوتا ہے تو ایکشن ورڈ جو بھی ہوتا ہے فعل، تو ایکشن کرنے والا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی، تو ایکشن کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ فاعل کہتے ہیں. ورب کہتے ہیں جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں سبجیکٹ ہوتا ہے اور ورب ہوتا ہے. تو بہرحال تو اب جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ دیکھیے گا اس میں فاعل استعمال کر رہے ہیں، اس کے حساب سے جو ہے نا فعل استعمال کریں گے. تو اب میں فاعل کہوں گا، آپ فعل کی جو اصل شکل ہے وہ بولیے گا اس کے مطابق، ہے نا. میں فاعل کا لفظ استعمال، فاعل کے لیے کوئی لفظ استعمال کر رہا ہوں، مثلا الطالب، تو آپ کہیے ذهب. کیا کہیں گے ہم؟ الطالب. اور الطلاب میں کہوں گا تو آپ فعل کیسے کہیں؟ ذهب کا فعل کی شکل کیا بنے گی وہاں؟ ذهبوا. الطلاب اور الطالبۃ ذهبت. الطالبۃ ذهبت اور الطالبات. اب یہاں پر ذهبنا، تو دیکھیے الطلاب ذهبوا. الطلاب اور الطالبات ذهبنا. ذهبوا اور ذهبنا. بہت سارے مردوں کے لیے ذهبوا، بہت ساری عورتوں کے لیے ذهبنا. یہ فرق ہے. ایک مرد کے لیے ذهب، ایک عورت کے لیے ذهبت. ایک مرد کے لیے ذهب اور ایک عورت کے لیے ذهبت، ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ تختی ہے اس کی. انا کہیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے کہا انا، تو آپ فعل کیسے استعمال کریں گے؟ انا ذهبت. انا ذهبت. انا ذهبت، ہے نا. اور میں کہوں گا کہ بھی انت، تو کیا کہیں گے ہم؟ انت کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ذهبت کہیں گے. اور تو ضمیر استعمال کرتے ہیں ہم، تو دیکھیے گا، ہے نا جی ہوا ہی ضمیر. تو ضمیر استعمال کرتے ہیں. تو انا ذهبت، جی انا ذهبت اور انت ذهبت. انت ذهبت، ہے نا. الطلاب ذهبوا. تو ہم شروع سے اس تختی کو یاد کر لیتے ہیں، ٹیبل کو، کہ ذهبا. ڈوئل کے لیے کیا ہے؟ الف ایڈ کرنا صرف. آپ نے ڈوئل کے لیے کیا کرنا؟ ہم نے صرف الف ایڈ کرنا، تو ڈوئل بن جائے گا. ایک مرد گیا تو ذهبا، اور دو مرد گئے تو ذهبا. دو مرد گئے تو ہاں، جانے کا نہیں، کوئی بھی ایکشن بعد میں. ٹیبل یاد ہو گیا تو آپ فٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک عورت گئی تو ذهبت. ایک عورت گئی تو، اور دو عورتیں گئی تو ذهبتا. ذهبت سے ذهبتا. ذهبت سے
الف ایڈ کر دیں گے تو ذہبتا پڑھیں گے ہم اس کو، ذہبتا، ذہبا ذہبتا، ہے نا، ہے نا، خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا، اچھا یہ ذہبت ہے نا، ذہبت، اور ڈول بنے گا تو ذہبتا، ذہبت، ہے نا، تو ذہبتا نہیں کہیں گے ہم، ذہبتا، ذہبت، اس پر بھی جو ہے نا آپ زبر لگا دیں گے پھر، ٹھیک ہے. تو ذہبا ذہبا ذہبو، تین جو ہے نا دیکھیے گا، تین میل کے اور تین فیمیل کے، ہے نا، واحد تثنیہ جمع، تین فیمیل کے واحد تثنیہ جمع، ہے نا، تو تین میل کے ذہبا ذہبا اور ذہبو، اور تین فیمیل کے ہم کہیں گے تو ذہبت اور ذہبتا اور ذہبنا، ذہبنا، ہے نا. تو دیکھیے 6 کو کاؤنٹ کرتے ہیں ہم، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. دیکھیے گا بول کر اس کو، پہلے میل کے لیے ہاں ذہبا، بس 3 میل اور 3 فیمیل، تینوں جو ہے نا 3 بول کر 6 بولیے پورے. اچھا ذہبا فائل بھی لگا دو، نہیں، بس ایسے ہی بولیے تاکہ اس کو یاد ہو جائے آپ کو. ذہبا، ہاں ذہبا، ہاں، ذہب، ذہبو، جی، ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبا ذہبا ذہبو، ہاں، اور ذہبت، فیمیل کے لیے ہے ہاں، ذہبت ذہبتا اور ذہبنا، ذہبنا، ہے نا. آپ بول کر دیکھیے گا 3 میل اور 3 فیمیل کے، ذہبا ہوں، ذہبا ہاں، ذہبو ہاں، ذہبت ہاں، ذہبتا ہاں، ذہبنا. ذہبنا، ہے نا، 3 میل. اور انتا، انتا، انت ذہبتا، اب پڑھیے آگے ذہبتا. انتما، اب یہ دیکھیں سیکنڈ پرسن پہ آ گئے ہم. یہ تھرڈ پرسن ہم نے جو کہا تھا ابھی کہ ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا اور ذہبنا، یہ تھرڈ پرسن کا ہے. اب ہم آ رہے ہیں سیکنڈ پرسن پہ، تو سیکنڈ پرسن کے اندر بھی تین جی جی، 3 میل 3 فیمیل. تو سیکنڈ پرسن کے 3 میل بولیے اور 3 فیمیل بولیے. ذہبتا، سیکنڈ پرسن کا پہلا کیا ہے؟ ذہبتا، ذہبتا ذہبتما، ہاں، اور ذہبتم، اور 3 فیمیل والے بولیے ذہبتی، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتن، ہے نا، ذہبتن، ذہبتن، ہے نا. تینوں بول کے دیکھیے گا سیکنڈ پرسن والے. ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن. اور انا ذہبتو، اور نحنو، یہ فرسٹ پرسن کے 2 ہے صرف، فرسٹ پرسن کے 2 ہے صرف. تو جو ہے نا تھرڈ پرسن کے 6، سیکنڈ پرسن کے 6، اور اپنا جو ہے نا فرسٹ پرسن کے 2 ہے، 14 ہے ٹوٹل، ہے نا. تو تھرڈ پرسن کے ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. سیکنڈ پرسن کا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن. فرسٹ پرسن کے ذہبتو اور ذہبنا، ہے نا. پورا بول کر دیکھیے گا ایک مرتبہ، تب آگے بڑھاتے ہیں ہم گاڑی کو. پھر میں بول رہا ذہبا ذہبا پورا ٹیبل بولیے ایک مرتبہ، فرسٹ پرسن سے شروع، پورا وہاں شروع سے لے کر آخر تک بولیے آپ. فرسٹ پرسن سے شروع، ہاں نہیں، شروع سے نہیں، وہاں سے ذہبا سے شروع کیجیے آپ. ذہبا ذہبا، ہاں وہاں سے بول کر دیکھیے. ذہبا 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 ذہبو، اچھا جی، ٹھیک ہے. فیمیل کے لیے ہاں، اور اس میں جو ہے نا فلو کے ساتھ بولیے. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، ہے نا. ایسا یاد کر لیجئے آپ اس کو، تاکہ جو ہے نا اس کے اندر فلو آ جائے. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، اس کو 10-20 مرتبہ رٹیے گا. پھر سیکنڈ پرسن کے جو 6 ہے اس کو 10-20 مرتبہ رٹیے گا. ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتے ذہبتما ذہبتن. ایسا اس کو 20-25 مرتبہ خالی ٹائم جب ملے گا تو اس کو رٹ ڈالیے گا، ہے نا. تو کہیے ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، ایسا بولیے. ذہبا، ٹھیک ہو گیا. ہاں ایسا بول کے دیکھیے. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، ٹھیک ہے. اب بولیے ایک مرتبہ اور. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبو ذہبنا، ذہبنا، ذہبنا. آپ بول کے دیکھیے. یہی سیم جو انہوں نے بولا. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. ذہبنا. اور سیکنڈ پرسن کے ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتے ذہبتما ذہبتن، ہے نا. یہ جو ہے نا سیکنڈ پرسن کے بول کے دیکھیے کہ ذہبتا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما. ذہبتن. ہاں یہ بول کر آپ بھی دیکھیے ابراہیم صاحب. ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتے ذہبتما ذہبتن اور ذہبتو ذہبنا، ذہبتو ذہبنا. ہے نا. تو اس کو جو ہے نا خالی ٹائم میں 20 مرتبہ اس کو رٹیے گا تو یہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ.
فلو آنا چاہیے. اس میں فلو آ گیا ایک مرتبہ تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیے گا اس کی تمارین دیکھ لیتے ہیں ہم. دیکھیے تمرین نمبر 1 ہے اس میں یہ کہہ رہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ درج جو سوال ہے ان کے جواب دیجیے. این ذهب ابو ابراہیم. اس سوال کا جواب کیا ہے دیجیے. این ذهب ابو ابراہیم. ذهب ابراہیم کے والد کدھر گئے تھے؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ ذهب الى السوق. ذهب الى السوق. اس کا جواب کیا دیں گے ہم؟ ذهب الى السوق. ذهب الى السوق. ٹھیک ہے درس میں دیکھ کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں گئے تھے وہ. وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ. وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ. ذهبت الى خالتي زینب. کیا جواب ہے اس کا بتائیے گا ابراہیم صاحب. أَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ. ذهبت الى خالتي زینب. خالتی ہی میری نہیں اس کی اپنی نا. أَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ. اس کی امی کہاں گئی تھی یعنی ابراہیم کی امی. ذهبت الى خالته. خالته. ذهبت الى خالته ہی. خالتی نہیں میری خالہ نہیں نا اس کی خالہ گئے. ادھر لکھا ہوا خالتی. ہاں وہ وہاں تو لکھا ہوا ہے وہاں تو لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ ابراہیم نے یہ کہ میری آپ کی بات ہو رہی ہے ولی صاحب ابراہیم صاحب کے بارے میں. یہ دیکھیے گا میری طرف. این ذهبت امہ. این ذهبت. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں لیکن آپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں. کس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں؟ ابراہیم صاحب کے بارے میں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ این ذهبت امہ. این ذهبت امہ. تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ ذهبت الى خالته. ذهبت الى خالته ہی نا ان کے خالہ کی طرف گئی تھی نا ابراہیم کی خالہ. ذهبت الى خالته زینب. ہاں بس ذهبت الى خالته. اچھا ان کی خالہ کے پاس گئی تھی وہ یعنی ابراہیم کی خالہ کے پاس ہے نا. تو ہم اشارہ ہم کس کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہیں؟ ابراہیم کی طرف نا. تو این ذهبت امہ. ذهبت امہ الى خالته الى خالته ہی خالته. ہے نا. خالته. خالته. ٹھیک ہے. خالتی ہو نہیں ہوگا. خالته نہیں خالته. الى لگا. مجرور ہوگا تو ہی پڑھیں گے. کتابہ کتابہ ہے نا. مجرور ہوگا تو کتابہ. خالتہ مطلب وہی ہو کو ہم ہو کے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے مجرور کی وجہ سے. جی بالکل. اچھا نمبر 3 متى رجع ابراہیم من المدرسہ. اس کا جواب کیا ہوگا؟ ابراہیم اسکول سے کب واپس آیا تھا؟ متى رجع ابراہیم من المدرسہ. رجع ابراہیم بعد الحصۃ الاولى. ہاں اس کا جواب کیا ہوگا؟ رجع ابراہیم بعد الحصۃ الاولى. رجع ابراہیم بعد الحصۃ الاولى. بعد الحصۃ رجع ابراہیم من المدرسہ بعد الحصۃ الاولى. اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں رجع. ہاں بعد الحصۃ الاولى کریکٹ ہے وہ. بعد الحصۃ حصۃ الاولى فرسٹ پیریڈ کے بعد واپس آ گیا تھا. نمبر 2 کی ایکسرسائز میں لکھا ہوا ہے کہ ضع هذه العلامہ یہ خود کر لیتا ہوں. ہے نا. ٹرو اور فالس آپ خود کا کرنا ہے اور مجھے مارک کر کے بتا دیجیے گا آپ نے کیا مارک کیا ہوا نیکسٹ ویک ہے نا کہ اس کے اندر کیا ٹرو ہے کیا فالس ہے. بلکہ جو ہے نا جو لیسن ہو جاتا ہے ان کے ایکسرسائزز پر گھر میں جو ہے نا ہفتے میں ایک مرتبہ نظر ڈالیں کہ ہم نے جو لیسن پڑھا ہے ان کی ایکسرسائزز دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. تو میکزیمم جو ہے نا آپ ٹرو فالس کیجیے گا اس میں ہے نا. نمبر 3 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں کہ ضع فی الاماکن الخالیہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خالی جگہ ہے ان میں رکھیے. ضع کا مطلب رکھیے. فی الاماکن الخالیہ خالی جگہوں کے اندر جو خالی جگہ ہے وہاں رکھیے. کیا رکھیے؟ فیما یلی کا مطلب درج ذیل. فیما یلی کا مطلب دا فالوئنگ. تو خالی جگہ جو نیچے ہے وہاں پر رکھیے. کیا رکھیے؟ الفعل. فعل کو رکھیے. ورب کو استعمال کیجیے. ذهب جو لفظ ہے نا وہ اسندہ الی الضمیر المناسب. اب ہم کہہ رہے تھے نا دیکھیے اسند کا یہ دیکھیے ہم کہہ رہے تھے ذهب ذهب ذهبوا. تو یہ جو لفظ ذهب ہے جو فعل ہے ذهب اس کی مختلف شکلیں بنا رہے کہ نہیں ہم. کبھی کہہ رہے ذهب کبھی کہہ رہے ذهبوا کبھی کہہ رہے ذهبت کبھی کہہ رہے ذهبت کبھی کہہ رہے ذهبنا. یہ جو چینج کر رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں اسناد. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ اسناد کہتے ہیں اس کو ہے نا. فاعل کے سبجیکٹ کے حساب سے وہ جو ہے نا چینج ہو رہا ہے معاملہ. تو یہاں یہی کہہ رہے کہ لفظ ذهب کو استعمال کیجئے لیکن اس کو جو ہے نا ڈیفرنٹ جو اسناد ہے اس کے ساتھ پڑھیے. وہ اسندہ الی الضمیر المناسب. اسند کا مطلب اسناد کیجئے اس کے اندر. اسناد کا جو پروسیس ہے وہ کر کے کیجئے اس کے اندر. اسناد کا پروسیس اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ذهب ذهبوا ذهب ذهبت ذهبنا. یہ جو چینج کر رہے ہیں اس کو اسناد کہہ رہے ہیں ہم. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ اسناد کہہ رہے ہیں ہم اس کو ہے نا. الگ الگ شکلیں بدل رہی ہیں اس کی. تو اسناد کا پروسیس ہے. پروسیس آف اسناد. تو یہ جو ہے کہہ رہے کہ خالی جو جگہ ہے اس میں جو ہے نا لفظ ذهب کو استعمال کرنا ہے آپ نے لیکن اس کا اسناد جو ہے نا اس اسناد کے پروسیس کے ساتھ میں استعمال کیجئے. یعنی مختلف شکلوں میں تبدیل کر کے استعمال کیجئے لفظ ذهب کو. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ الاولاد
اور خالی جگہ ہے وہاں پر تو لفظ ذہبہ کا اسناد کر کے پڑھیے وہاں پر الی الملعب الاولاد الی الملعب. تو ذہبہ کا اسناد کیجئے, ذہبہ کو چینج کیجئے الاولاد ذهبوا. ذہبو. کیا کہیں گے ہم یہاں پر اب؟ الاولاد ذہبو کہیں گے, چونکہ جمع مذکر ہے تو واو ہے. ذہبو واو جو ہے جمع مذکر کا ہے. تو الاولاد ذہبوا الی الملعب, الاولاد ذہبوا الی الملعب. نمبر 2 کا جملہ ہے الطالبات. ذهبنا. اب یہاں پڑھیے ابراہیم صاحب, ذہبہ کا اسناد کیجئے یہاں پر, ذہبہ کی شکل بدلیے الطالبات الطالبات ذهبنا الى المدرسة. ذهبنا. الى المدرسة. الطالبات ذهبنا. نون جو ہے نا, یہ نون جو ہے جمع کی آ رہی ہے, جمع مؤنث, نون النسوہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو, ہے نا, جمع مؤنث کی ہے یہ. تو الطالبات چونکہ جمع اور مؤنث ہے نا, تو ذهبنا الطالبات ذهبنا الى المدرسة. نمبر 3 کا جو جملہ ہے اس کو بتائیے. المدرس. ذهب الى الفصل. ہاں, تو المدرس ذهب الى الفصل, وہ ذهب ہی رہے گا کیونکہ یہاں پر واحد مذکر ہے. المدرس ذهب الى الفصل, المدرس ذهب الى الفصل. اور نمبر 4 کا انا ذهبت. انا ذهبت الى المطار, انا ذهبت الى المطار. نمبر 5 اختی. ذهبت. ہاں ابراہیم صاحب, اختی ذهبت الى ذهبت الى المطبخ, اختی ذهبت الى المطبخ. اور نمبر 6 اینا. ذهب. اینا انت, اینا اين ذهبت. ذهبت, اینا ذهبت انت, آپ کہاں گئے تھے؟ اینا ذهبت, اینا ذهبت, آپ کہاں گئے تھے, ہے نا. نمبر 4 کی جو جملہ یہ ہے ایکسرسائز, یہ کہہ رہے ہیں کہ صحح الجمل الآتیہ. صحح کا مطلب کریکشن کیجیے آپ, مطلب انہوں نے جو ہے نا پرپزلی جو ہے نا اس کے اندر کچھ مسٹیک کی ہوئی ہے, تو آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کیجیے. اس کے اندر کچھ مسٹیک ہے, کوئی ایرر ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کیجیے, لوکیٹ کیجیے اور اس کو صحیح کیجیے, آپ کریکٹ کیجیے. الاتی اور الجائی دونوں سیم ہے, الجائی نہیں, الآتی یا التالی, ہے نا, التالی یا الآتی. وہ الجائی ہے. الوضو یہ اسپوکن والا ہے لفظ جی. تو التالی یا الآتی, ہے نا. اچھا, الصحیح الجمل الآتیہ, جو دا فالوونگ سینٹینسز ہے اس کے اندر کریکشن کیجیے. کچھ کریکشن کیا ہے اب یہ دیکھیے گا. نمبر 1 کا جملہ پڑھیے آپ ولی صاحب. ذهبت الى المستشفى یا محمد. اس کے اندر کچھ غلطی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا غلطی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ذهبت لکھا ہوا. ہاں ذہب تو لکھا ہوا ہے, کیا ہونا چاہیے تو یہ, ذهبت. ہاں کیوں ہم پوچھ رہے کسی سے, ہم کسی سے پوچھ رہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذهبت. اذهبت کہیں گے, اذهبت تو نہیں کہیں گے. ذهبت کا مطلب میں گیا, کیا میں گیا. کیا میں گیا ہو جائے گا. اور محمد سے بات کر رہے, جبکہ ہم بات کر رہے ہیں محمد سے اور کہہ رہے ہیں کیا میں گیا تھا, حالانکہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ اذهبت. تو جملہ کیا ہوگا صحیح ہمارا؟ ذهبت. اذهبت الى المستشفى یا محمد. اور نمبر 2 کا جملہ ابراہیم صاحب پڑھیے, اس میں کوئی غلطی نکالیے. آمنت وفاطمة وزینب رجعوا من الجامعة. اس میں کچھ غلطی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ رجعوا کی غلطی, رجعو کی غلطی ہے, کیا ہونا چاہیے تو صحیح؟ رجعنا. رجعنا ہونا چاہیے جی, رجعنا. تو ہم وہاں پر بس وہ غلطی جو ہے نا اس کو سائڈ میں خالی جگہ میں لکھ دیجئے, رجعو کو بنا دیجئے رجعنا. خالی جگہ میں کیا لکھ دیجئے آپ؟ رجعو کو انڈر لائن کر دیجئے اور رجعنا لکھ دیجئے, تو سمجھ میں آ جائے گا آپ نے غلطی پکڑی ہے اس. تو آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعنا من الجامعہ. تو کوئی آدمی غلطی سے ایسا لکھی تو آپ کو اس کا کریکشن کرنا چاہیے. جب ہمیں گرامر پتہ چلے گا تو ہم کریکشن بھی کریں گے, ٹھیک ہے. نمبر 3 ولی صاحب جملہ پڑھیے. زملائی ذهب الى مکہ. ہاں, تو اس میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیے کیا غلطی ہے اس میں؟ زملائی ذهبوا. ذهبوا ہونا چاہیے. ذهب تو ایک کے لیے آتا ہے نا, ذهب کی جو شکل ہے وہ کیا ہے, ایک والی, واحد والی ہے نا. تو زملائی ذهبوا, ذهب کو انڈر لائن کر کے ذهبوا لکھیے وہاں سائڈ میں. یہ سے تو کم عرب سے لیکن ٹھیک ہے. ہاں نہیں تکا نہیں ہے وہ, لیکن یقین آنا چاہیے, یقین کے ساتھ بولنا چاہیے, ہے نا. تو زملاء ذهبوا, زملائی ذهبوا الى مکہ. زملائی کلاس میٹ. میرا کلاس میٹ نا, میرے کولیگس. اچھا جی. یہ جمع تو جمع ہے نا زملا, زمیلو ہے, زمیل کی جمع زملا نا, زملا جمع ہے کہ نہیں ہے؟ جمع ہے تو پھر ذهب نہیں آئے گا, ذهبوا آئے گا نا. لفظ زملا کیا ہے, واحد ہے کہ جمع؟ جمع ہے, تو ذهب نہیں آ سکتا اس کے ساتھ, ذهبوا ہی آئے گا نا, ہے نا. تو جب بعد میں آ رہا ہے تو اچھا. نمبر 4 کا جملہ بولے ابراہیم صاحب, پڑھیے اس کو اور بتائیے کیا. رجعت من جی الریاض. ہاں پڑھیے. زملا کے آخر میں حمزہ. حمزہ جی. اچھا پڑھیے اس کو. رجعت من الریاض امس
ہاں تو اس میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے؟ رجعتو ہوگا، انا رجعتو ہونا چاہیے. رجعتا کو انڈر لائن کیجئے اور آگے غلطی اس کی لکھی کہ انا رجعتو، انا رجعتو، انا رجعتو، ہے نا. اچھا اس کے بعد نمبر 5 مطلب میں بول رہی ہوں میں واپس آیا. رجع کا مطلب واپس آنا نا، رجع کا مطلب واپس ہونا. خرجہ خرج کا مطلب گو آؤٹ، گو آؤٹ. ذہبہ کا مطلب گو ہے نا، گوئنگ، جسٹ گوئنگ. لیکن گو آؤٹ آپ کمرے میں ہیں تو کمرے سے باہر آئے تو کہیں گے خرجہ، کہیں گے کہ المدرس خرج من کمرے کی طرف گیا تو ذہبہ. دیکھیں یہ کہنا ہوگا کہ بھی ٹیچر جو ہے نا کلاس سے نکلا اور مدیر کے پاس گیا. کلاس سے نکلا اور مدیر کے پاس گیا تو دو پروسیس ہے، ایک نکلا اور ایک گیا. تو خرج من الفصل و ذهب الى المدیر. خرج من المدرس، خرج المدرس من الفصل و ذهب الى المدیر. اب یہاں پر کمرے سے نکلا تو خرجہ، تو کہیں سے نکلنا خرجہ، کہیں جانا ذهب ہے نا. رجع کا مطلب واپس آنا، کہیں گیا اور وہاں سے واپس آیا تو واپس آنا. رجع کا مطلب واپس آنا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گئے لفظ؟ سارے الفاظ کو یاد رکھیے گا، ذهب، خرج اور رجع کو. ہاں تو رجع کا مطلب واپس. تو خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر ثم رجع بعد قلیل، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا. تو تینوں الفاظ کو اس میں ایک جملے میں سمیٹ لیجئے، ہے نا. وہ رجع بعد قلیل ایک ہی جملہ بنا لیجئے کہ خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر ورجع بعد قلیل، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا. تو تین الفاظ آپ کے جو ہے نا اسی میں آ گئے ساتھ، خرجہ، ذہب اور رجع. ٹھیک ہے. اچھا اس جملے کو لکھ ڈالیے گا تاکہ تینوں جملے اس کے اندر لکھے رہے آپ کے پاس موجود ہو. اچھا اس کے بعد کا پڑھیے ولی صاحب، نمبر 5 کا جملہ. الی جدہ. اچھا تو یہ جملے میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے؟ کچھ آ رہی ہے؟ غلطی ہے ذہبت، تو کیا ہونا چاہیے؟ ذہب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مریم و بناتھا تو دیکھیے گا پلورل ہے، فیمیل. مریم اور اس کی بیٹیاں بھی، تو بہت ساری عورتیں ہو گئی نا. ایک تو مریم ہوگی اور اس کی بیٹیاں بھی ہوگی، ڈھیر ساری عورتیں ہو گئی. تو ڈھیر ساری عورتیں ہیں تو ذہبنا، ڈھیر ساری عورتیں ہیں تو ذہبنا. مریم و بناتھا ذہبنا الی جدہ. نمبر 6 کا جملہ والے ابراہیم صاحب. امی قال ہاں تو اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں قالا نہیں ہو، قالت ہونا چاہیے. قالا کا مطلب مرد نے کہا، عورت نے کہا تو قالت. ذہبہ ذہبت، قالا قالت. ٹھیک ہے. تو عورت نے کہا تو قالت. ٹھیک ہے. نمبر 5 کا دیکھیے گا ایکسرسائز. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے. اجب کا مطلب جواب دیجیے، اجب عن کا مطلب جواب دیجیے، ہے نا. الاسئلہ الآتیہ درج ذیل جو فالوونگ کوشچن ہے ان کے جواب دیجیے آپ، ہے نا. بن نفی نیگیشن کے ساتھ میں، نیگیٹو آنسر دیجیے آپ، نہیں کے ساتھ میں جواب دیجیے. مستعملا ما کو یوز کر کے، ما یوز کر کے جو ہے نا اس سوال کا جواب دیجیے. سوال یہ ہے اذهب، تو آپ جو ہے نا اس کا جواب دینا ہے ولی صاحب. اذهب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے اور اس سوال کا جواب اذهبت الى المدرسہ امس، آپ جواب دیجیے اس کا. ماں کے ذریعے سے نیگیٹو بنائیے، اس کو نفی بنائیے. نفی کا مطلب نیگیٹو. ٹھیک ہے. تو آپ نیگیٹو بنائیے جواب کو. آپ کہیے کہ نہیں گیا تھا. اذهبت الى المدرسہ امس، تو آپ نہیں گیا تھا کہیے. لا ما ذهبت، کیا کہیں گے ہم؟ تو ما لگانے سے جملہ جو ہے نا نیگیٹو بن جاتا ہے. ذہب تو میں گیا، ما ذہب تو میں نہیں گیا، ہے نا. میں نے کھایا، میں نے نہیں کھایا تو کیسے کہیں گے؟ میں نے کھایا تو اکل تو، اور میں نے نہیں کھایا تو بس ما اکل تو، ہے نا. اکل تو اور تو ما ایڈ کرنے سے نیگیٹو بن جائے گا سیدھا. ٹھیک ہے. کہیں گے کہ امام صاحب مسجد سے نہیں نکلے تو کیسے کہیں؟ امام صاحب مسجد سے نکل گئے، امام مسجد سے نکلا یا ٹیچر کلاس سے نکلا تو کیسے جملہ بنائیں گے؟ جی رجع الامام، امام، امامن، امام، خرج الامام من المسجد. امام مسجد سے نکلا تو کیا کہیں گے ولی صاحب؟ خرج الامام، خرج الامام من المسجد. خرج الامام، امامانی آئے گا رول ابھی آگے. اچھا اور امام مسجد سے نہیں نکلا تو ما ایڈ کر دیجئے. ما خرج الامام من المسجد، ما خرج الامام
خرج الامام من المسجد ما خرج الامام من المسجد. میں نے آج چائے نہیں پی تو کیسے کہیں گے ہم؟ ما شربت الشاي اليوم ما شربت الشاي اليوم ما شربت الشاي اليوم ما شربت الشاي. آج میں نے کھانا نہیں کھایا تو کیسے کہیں گے؟ کھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ طعام. اليوم ما اکلت الطعام اليوم. ابراہیم صاحب آج میں نے سبق نہیں سمجھا تو کیسے کہیں گے؟ سمجھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ فہم. میں نے سبق نے آپ ولی صاحب آپ یہ کہیے کہ میں نے آج سبق سمجھا. فہمت الدرس اليوم فہمت الدرس. اس کا نیگیٹو آپ بنائیے ابراہیم صاحب. فهمت الدرس اليوم. ما فہمت الدرس اليوم ما فہمت الدرس اليوم. آج میں نے قرآن پڑھا تو کیسے کہیں گے؟ میں نے آج قرآن پڑھا. قرأت القرآن اليوم. آپ کہیے کہ میں نے آج قرآن نہیں پڑھا تو ما قرأت القرآن اليوم. ما قرأت القرآن اليوم. یہ دیکھیے گا پازیٹیو نیگیٹو. ما بنا ما ایڈ کرنے سے نیگیٹو بن رہا ہے جملہ. ما قرأت القرآن اليوم. لیکن یہ لیسا اور ما کی وہ آ رہا ہے. لیسا کا فرق الگ ہے نا. آپ کہیں گے کہ بھی اچھا یہ بتائیے کہ میں ٹیچر نہیں ہوں تو آپ کیسے کہیں گے؟ آپ اپنے بارے میں یہ کہیے کہ میں ٹیچر نہیں ہوں. لست بمدرس. لست بمدرس. لست بے مدرس. ہاں ایسا کہیں گے آپ اس کے لیے ہے نا. لستو لیکن بیسیکلی اگر ہم وہ خراجہ کے ساتھ لستو اور خراجہ نہیں کہیں گے. جب ویسے ہی ورب لستو خرج تو نہیں کہیں گے. ما خرج تو کہیں گے. اوکے اوکے جب ویسے ہی ورب آ رہا ہے تو اس کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے. جی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لستو خرج تو. ما خرج تو کہیں گے آپ. ما خرجت. کیا کہیں گے ہم؟ ما خرجت ما قرأت ما فہمت ما اکلت. لستو قرأت لستو فہمت نہیں کہیں گے آپ ہے نا. وہ تو ہے لیکن آپ یہاں پر ورب کے ساتھ نہیں استعمال کریں گے. بہت ایڈوانس جب جائیں گے تو بہت ایڈوانس لیول پر جو ہے نا اس کا فرق آپ کو بتایا جائے گا. گرامر میں استعمال ہوتا ہے لیکن بہت ایڈوانس لیول پہ جانے کے بعد جو ہے نا ریئر استعمال ہوتا ہے اس کا ہے نا. جو لٹریچر میں ایڈوانس لیول پہنچتے ہیں ان کو سمجھائی جائے گی یہ بات. تو آپ لوگ فی الحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ما خرج تو کہیں گے. لیسا خرج تو یا لستو خرج تو نہیں کہیں گے آپ. یہ عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو فرق معلوم ہوتا ہے اس کا؟ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نا. ان کے بارے میں ان کو چھوڑ دیجئے. ان کو الف باتا نہیں معلوم گرامر کی. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ یہ کہیں گے میں ٹیچر نہیں تو لستو بمدرس کہیں گے آپ. کیا کہیں گے آپ؟ لستو بمدرس ہے نا. اچھا نمبر 2 کا جملہ ہے ارجع ابو کا. ابراہیم صاحب آپ جواب دیجئے. ارجع ابو کا من بغداد. اس کا جواب کیا آپ کے ابو بغداد سے واپس آ گئے؟ رجع کا مطلب واپس آنا. دیکھیے گا یاد رکھیے گا. ٹو ریٹرن ٹو کم بیک. رجع کا مطلب رجع کا مطلب ٹو ریٹرن یا ٹو کم بیک. ٹھیک ہے. رجع ابو کا جی ما رجعت ابی من بغداد. کیا رجع ابو کا من بغداد. ما رجعت رجعت کا مطلب کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے پہلے. رجعت رجعت کا ترجمہ کیجئے گا. کیسے کہیں گے؟ رجعت کا ترجمہ واپس آئے. کون رجع. اب میں نے کہا کہ رجعت صرف رجعت کا مطلب کیا ہوگا. اکلتو کا مطلب کیا ہوگا. رجعت کا تو میں واپس آیا. تو ہم آپ کے بارے میں نہیں ابو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. چلیے پھر بولیے. رجع ابو کا من بغداد. ہاں ما رجع ابی من بغداد. کیا کہیں گے ہم؟ ما رجع ابی من بغداد. تو وہاں پر کنفیوز نہیں ہونا ہے. آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ جو ہے نا اسناد کیجئے. ورب کا اسناد وہ اسناد سمجھ رہے ہیں نا. یہ پروسیس اسناد کا جو پروسیس ہے جو ہم چینج کر رہے ہیں شکلیں فعل کی جو شکل چینج کر رہے ہیں ہم اس کو اسناد بول رہے ہیں. تو اسناد کے اندر الرٹ رہیے کہ ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. ہم اپنے بارے میں کہ ابو کے بارے میں ہے نا یا ہمارے بارے میں ان کے بارے میں تیرے بارے میں اس کے بارے ایسا اسناد. تو ہم اپنے بارے میں نہیں کر رہے تو رجع تو نہیں کہیں گے ہم ابو کے بارے میں. تو ما رجع ابی من بغداد. نمبر 3 کا جملہ ولی صاحب. اذهبت اختك الى المستشفى. اذهبت اختك الى المستشفى. اس کا جواب بتائیے. ما ذهبت اختي. ہاں بس یہ کوئی کہ لا ما ذهبت. لا کافی ہے جواب. اذهبت اختك الى المستشفى. لا ما ذهبت. کیا جواب دیں گے ہم؟ لا ما ذهبت. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. نمبر 6 کا دیکھیے گا. ہم نے ایک پڑھا تأمل ما یلی. تأمل کا مطلب غور کیجئے. تأمل کا مطلب غور کیجئے. یہ جو درج ذیل جو the following sentence ہے اس پر غور کیجئے. لأن ہم نے پڑھا ہوا ہے.
लेअन्ना का मतलब क्या होता है? लिअन्ना That's लेकिन why- लेअन्ना का मतलब लेकिन नहीं, इसलिए के, that's बिकॉज। why that's- लेअन्ना का मतलब बिकॉज, इसलिए के। लिअन्ना का मतलब बिकॉज। हाँ, लाकिन ना है वो तो, लेकिन तो है ना। लेअन्ना का मतलब इसलिए के, बिकॉज है ना, क्योंकि, इसलिए के, ठीक है। लेकिन नहीं है वो, लेकिन का मतलब लाकिन ना होता है वो तो, ठीक है। लेअन्ना का मतलब इसलिए के। that's why भी कह सकते हैं। हाँ, That's why. तो देखिएगा नीचे देखिएगा, रजा हामिदुम मिनल मदरसा लिअन्नहु मरीद। रजा हामिदुम मिनल मदरसा लिअन्नहु, किधर? मरीज। नीचे, सबसे नीचे अच्छा ये okay. है ना। रजा हामिदुम, हामिद गया, गया नहीं, वापस आया। रजा का मतलब वापस आया, ज़हाबा नहीं, रजा ना। रजा हामिद बिन उमर क्या मतलब हो रहा है जुमले का? रजा हामिदुम मिनल मदरसा लिअन्नहु मरीद। से वापस आया। जी हामिद स्कूल से वापस आया इसलिए कि वो मरीज। हाँ, लिअन्नहु मरीद, क्योंकि वो बीमार है। स्कूल से वापस आया इसलिए कि वो मरीज है। लिअन्नहु का मतलब, लिअन्ना का मतलब इसलिए के ना, इसलिए कि वो लिअन्ना का मतलब इसलिए कि, हाँ। इसलिए कि इब्राहिम साहब समझ में आ रहा है? जी जी। मैं, अब आप ये कहिए कि मैं स्कूल से वापस आया क्योंकि मैं ऑफिस से वापस आया। आप यूं कहिए कि मैं ऑफिस से आ गया क्योंकि मैं बीमार हूँ। आप ये कहिए। आप रजाअतु मिनल आप ऑफिस, मक्तबी, जी रजाअतु मिनल मक्तबी हाँ। लिअन हाँ, अब आप लिअन्ना- उसको छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, किताब को छोड़िए, आप अपने जहन की तरफ फोकस कीजिए। आप जुमला बनाने की कोशिश कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ। रजाअतु हाँ, रजाअतु मिनल मक्तबी लिअन लिअन्ना लिअन्नी, लिअन्नी मरीदुन, लिअन्नी, हम अपने बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? लिअन्नी मरीदुन। हाँ, लिअन्नी मरीद। रजाअतु मिनल मक्तब लिअन्नी लिअन्नी मरीद। मरीदुन। रजाअतु मिनल मक्तब लिअन्नी मरीद। हम अपने बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? रजाअतु मिनल लिअन्नी। हम आपके बारे में बात करेंगे तो लिअन्नका, है ना। मैं अपने बारे में बात करूंगा तो लिअन्नी मरीद, ठीक है। अच्छा, रजाअत आमिनतु मिनल मदरसत लिअन्नहा मरीदा। देखिएगा, मेल है तो लिअन्नहा, मुज़क्कर है तो लिअन्नहु, है ना। मुअन्नस है तो लिअन्नहा, और आगे ताबुर गुना भी पड़ी। हाँ, मरीदा। तो रजाअत आमिनतु मिनल मदरसत लिअन्नहा मरीदा। देखिए, लिअन्नहु, लिअन्नहा, समझ में आ रही बात? औरत है तो लिअन्नहा, मर्द है तो लिअन्नहु। ये बात समझ में आ गई? लिअन्नका, लिअन्नी, लिअन्नका, लिअन्नना, लिअन्नहु, लिअन्नहुम, लिअन्नहुन्ना। ये ज़मीरें चेंज होती रहेगी। ये दहाबा की जगह लिअन्ना लगा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, लिअन्ना का मतलब इसलिए के ना, क्योंकि, इसलिए कि मैं, क्योंकि मैं, लिअन्नी मरीज, क्योंकि मैं बीमार हूँ। बताइए, क्योंकि मैं बीमार हूँ, लिअन्नी मरीज, क्योंकि तुम बीमार हो। लिअन्ना का मरीज, लिअन्ना का मरीज, क्योंकि वो बीमार है। लिअन्नहु मरीज, और औरत, क्योंकि वो बीमार है, औरत। हाँ मरीज, लिअन्नहा मरीदा, लिअन्नहा, मरीज, क्योंकि वो लोग बीमार हैं, लिअन्ना मरीज, लिअन्ना, क्योंकि वो लोग बीमार हैं। लिअन्नहुम, लिअन्नहुम मर्दा, मरीज की जमा मर्दा, मरीज की जमा मर्दा। मैंने कुरान में शेर पढ़ा। कुरान में है ये, इन कुंतुम मर्दा व अला सफरिन, मरदा, ये क्या मरीज की बात जमा, है? या मूसा की तरह, अच्छा, उस तरीके से। मूसा ईसा वाली अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा, ठीक है। तो लिअन्नहुम मर्दा, लिअन्नहुम मरदा, मर्दा, मरीज के मर्दा। अच्छा, ये देखिएगा, और उसके बाद रजातु मिनल मदरसत लिअन्ननी मरीदा। रजातु मिनल, हाँ, रजातु मिनल मदरसत लिअन्ननी मरीदा। अब मैं वापस हुआ तो लिअन्ननी मरीद या लिअन्ननी मरीदा। मर्द है तो लिअन्ननी मरीद, और औरत है तो लिअन्ननी मरीदा, ठीक है। वो तो समझ में आता है हमें। नंबर 7 का देखिएगा कि नाम और बला का फ़र्क। नाम का मतलब क्या होता है? जी जी देखिएगा, मैं उर्दू में एक सवाल करता हूँ तो देखिएगा क्या फ़र्क होता है वली साहब। जी जी, अगर मैं उर्दू में आपसे ये पूछूं, मैं अगर आपसे उर्दू में ये पूछूं, देखिएगा वो छोड़ दे, मैं अगर आपसे उर्दू में ये पूछूं क्या आप मुस्लिम हैं, तो आप उर्दू में कैसे जवाब देंगे? जी मैं मुसलमान हूँ। जी मैं मुसलमान हूँ। यही सवाल मैं आपसे इस अंदाज में करूँ, क्या आप मुस्लिम नहीं हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? बेशक मैं, पहले मैंने पूछा आपसे क्या आप मुस्लिम हैं, जी तो आपने क्या जवाब दिया? जी मैं मुसलमान हूँ। ठीक है। दूसरा जुमला मैं नेगेटिव अंदाज में पूछ रहा हूँ, क्या आप मुसलमान नहीं हैं? बेशक मैं मुसलमान हूँ। हाँ, बेशक के अलावा और कुछ? क्यों नहीं, नहीं, मुसलमान। क्यों नहीं, हाँ, उसके अलावा भी नहीं, मैं मुसलमान हूँ। नहीं मैं मुसलमान हूँ, हाँ, क्या आप मुसलमान नहीं हैं? नहीं मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मैं मुसलमान हूँ, ऐसा कहेंगे हम कि हाँ मैं मुसलमान।
ہاں کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آپ؟ اگر میں پوچھوں آپ سے، نہیں نیگیٹو سوال کروں میں آپ سے، نیگیٹو سوال کروں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ ہاں سے کہ نہیں سے؟ نہیں سے شروع کریں گے، ہاں سے تو نہیں شروع کریں گے نا؟ ہاں عمران صاحب کریں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، غلط ہوگا کہ نہیں؟ غلط ہو جائے گا۔ جی بالکل، نہیں میں مسلمان ہوں، ہاں نہیں بولنا پڑے گا آپ کو، ہاں تھوڑی بولنا پڑے گا، ہاں بولیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہوں، جی جی، تو شروع کہاں سے کریں گے جواب آپ؟ نہیں سے۔ نہیں سے، تو یہی فرق ہے نعم اور بلا میں، یہی فرق ہے نعم اور بلا میں، نعم اور۔ تو اب میں یہی سوال عربی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اب مسلم انت یا ولید؟ نعم انا مسلم، نعم انا مسلم، نعم انا، مسلم، ہاں۔ اب میں یہی سوال آپ سے جو ہے نا، جو اردو میں سوال کیا تھا عربی میں پوچھ رہا ہوں، الست بمسلم، الست بمسلم؟ اب آپ یہاں پر بلا کہیں گے، نام نہیں کہیں گے یہاں پر، انا مسلم، بلا انا مسلم، کیا کہیں گے ہم؟ بلا تو نیگیٹو میں جب سوال کیا جائے تو بلا کہیں گے ہم، اس کے آنسر میں اگر پازیٹیو آنسر ہے اس کا تو بلا کہیں گے ہم نا۔ ٹھیک ہو، یہ فرق سمجھ، نام اور بلا کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اردو میں اگر سمجھ میں آ گیا تو عربی میں سمجھ میں آ جائے گا فوراً۔ میں نیگیٹو نہیں ہوتا، جی تو اب ہم نیگیٹو میں سوال کیا جائے گا تو آپ آنسر جو ہے نا بلا میں دیں گے، بلا کے سے شروع کریں گے آپ۔ یہ بس ایک چیز ہے کہ نام میں سوال ہو سکتا ہے، سوال ہوتا ہے ہاں لیکن نیگیٹو نہیں ہوتا۔ جی جی جی، تو سوال ایک تو نیگیٹو ایک پازیٹیو، اب مسلم انت، نعم انا مسلم، نام انا مسلم، الست بمسلم، بلا انا مسلم، بلا انا، سوال وہی ہے لیکن دوسرا سوال نیگیٹو کے اندر ہے، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو آپ کو جب آپ نام نہیں کہنا پھر بلا کہنا وہاں سے، یہ فرق ہے۔ تو یہ بتایا، بولیں گے تو ہم ایکسیپٹ کر وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، مطلب آپ بول رہے ہیں کہ ہاں میں غیر مسلم ہوں، یہ مطلب ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر نان مسلم سے سوال کیا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے نعم، لیکن وہ آگے وہ انا مسلم نہیں کہے گا، انا لیس، ہاں۔ تو بس یہ فرق یاد رکھیے کہ فرق بتانے کے لیے میں نے مثال دی آپ کو، نام اور بلا کا فرق سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی دو، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، ہے نا؟ کیا آپ مسلمان ہیں، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں، کیا آپ مسلمان ہیں، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے اردو کی ایگزامپل دی تاکہ نام اور بلا سمجھ۔ اچھا اب یہ دیکھیے گا، اذهبت الى المدرسہ امس، تو نعم ذهبت، اذهبت الى المدرسہ امس، کیا آپ کل اسکول گئے تھے؟ تو جی گئے تھے، نعم تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم ذهب، ذهبت۔ اب یہی سوال نیگیٹو میں ہے، منفی، اما ذهبت الى المدرسہ امس، کیا کل تم اسکول نہیں گئے تھے؟ بلا آپ گئے تھے اسکول، تو آپ کیا کہیں گے؟ بلا ذهبت، نعم ذهبت نہیں کہیں گے، بلا ذهب، بلا ذهبت کہیں گے آپ۔ تو دیکھیے گا سوال ایک ہی ہے لیکن ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، اذهبت اما ذهبت، اور دونوں کے آنسر ہے کہ آپ گئے تھے، دونوں کے آنسر کوشچن کے حساب سے آپ جو ہے نا نام اور بلا کہیں گے آپ۔ کل آپ اسکول گئے تھے، نعم ذهبت، کل آپ اسکول گئے تھے، لیکن دو انداز میں سوال ہو رہے ہیں تو دونوں کا نام اور بلا میں فرق ہو جائے گا۔ اذهبت اما ذهبت، اذهبت نعم ذهبت، اما ذهبت بلا ذهبت، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو بلا کا مطلب، بلا جو ہے نا نیگیٹو کے جواب میں کہا جاتا ہے بلا، سوال جب نیگیٹو ہو تو اس کے جواب میں بلا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز نام کہا جاتا ہے۔ اچھا رجع ابو کا من السوق، اور ایک اور چیز، جی نام کی جگہ لا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاں لا، تو وہاں پر لا کاما لگا کر پھر ہے نا نیگیٹو رہے گا، تو لا لم ذهبت، وہ ایسا، لم نہیں، ما ذهبت، لا ما ذهبت، وہ پچھلے والا قانون، ہاں وہ الگ چیز ہے، وہ لا کاما پھر ما ذهبت، اگر نہیں گئے تھے تو لا ما ذهبت، ہاں۔ اچھا یہ دیکھیے گا، رجع ابو کا من السوق، ولی صاحب اس کا جواب دیجیے گا۔ نعم رجع ابی من السوق، رجع ابو کا من السوق، نعم رجع ابی من السوق، نعم رجع، نعم رجع۔ نمبر دو، اما رجع ابو کا من السوق، بلا رجع، اب یہاں پر جواب میں بلا کہیں گے کیونکہ نیگیٹو ہے سوال، سوال کس انداز میں ہے؟ نیگیٹو ہے نا، تو نیگیٹو سوال ہے تو بلا کہیں گے آپ جواب میں، اما رجع ابو کا من السوق بلا رجع، بلا رجع، بلا۔ رجع، اذهبت لیلہ الی الجامعہ، کیا لیلہ جامعہ گئی؟ نعم ذهبت، ہم ذهبت، نعم۔ ذهبت، اما ذهب اخوک الی الریاض، بلا، بلا ذهب، بلا ذهب، اما ذهب اخوک الی الریاض، کیا آپ کے بھائی، آپ کا بھائی ریاض نہیں گیا؟ بلا ذهب، بلا۔ تو بلا کا فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھا یہ دیکھیے گا درس الخامس ہے، یہاں پر پڑھا جائے درس الخامس، جی بالکل، ختم کر دیتے ایکسرسائزز بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے، درس پڑھ لیتے، ایک ہی پیج ہے اس میں، جی جی، اور اس کی تمارین جو ہے نا اگلے ہفتے کر لیں گے، نہیں آپ آرام سے ہے نا؟ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو الدرس پڑھیے گا وہ ابراہیم صاحب آپ پڑھیے اس کو الدرس الخامس المدرس من فتح باب الفصل حامد أنا فتحته المدرس مدرس المدرس ہاں ومن فتح النوافذ ہاں علي أنا فتحتها ہاں المدرس من كسر هذا المكتب فأنت كسرته يا هاشم انت کسرتا ہو انت کسرتا انت کسرتا نا انت کسرتا نا ٹھیک ہے آگے آئے گا ابھی سمجھائیں گے انشاءاللہ يا هاشم لا إني ما کسرته أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة حامد لا ما رجعوا عباس يا أستاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير آپ پڑھیے گا ولی صاحب جی المدرس أفهمت الدرس يا طلحة؟ طلحة یا طلحة يا طلحة نعم فهمته جيدا جيدا جی المدرس أكتبت الأجوبة يا فيصل يا فيصل لا ما كتبتها المدرس لماذا فيصل لأنني ما فهمت الأسئلة المدرس حفظت حفظت سورة الفجر سورة الفجر يا إبراهيم نعم حفظتها وحفظت سورة التين ایضا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ ایک بات یہ سمجھ میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے اب ہم ہر لیسن کے اندر ایک نیا رول پڑھ رہے ہیں ہر سبق میں ہم کیا کر رہے ہیں ایک نیا رول آنا ہے اور وہ انشاءاللہ وہ رول انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے سارے دھیرے دھیرے جیسا کہ اب تک ماشاءاللہ اب اتنے اب 4 سبق میں جو پڑھا آپ نے یاد ہے نا اب اس کو جو ہے نا مضبوط کریں گے صرف ہم اس کو تھوڑا سا رگڑ کے ہے نا انشاءاللہ یہ بھی یاد ہو جائے گا ایک بات ذہن میں رکھنا ہے اب ہم جب ہم جملہ بولتے ہیں جی دیکھیے گا دو ٹائپ کے جملے بولتے ہیں ہم جی ولی صاحب ایک سوالی اور جوابی نہیں ایک اور ہے 2 ٹائپ کے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی المدرس خرج من الفصل کیا کہہ رہے ہیں ہم المدرس خرج من الفصل ایک جملہ ہے کہ خرج المدرس من الفصل خرج المدرس من الفصل خرج المدرس ہاں فعل جو ہے نا جملہ کس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے فعل سے اگر جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ کہتے ہیں اس کو ہم ہے نا جملہ کیا کہتے ہیں اس کو وربل سینٹینس کہتے ہیں اس کو جملہ اگر اسم سے شروع ہوا ہے تو اس کو نامنل سینٹینس جملہ اسمیہ کہتے ہیں اس کو ہے نا بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنا ہے ہمیں موٹی بات یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ نا اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا زیادہ وہ نہیں ہے بس آپ کے ذہن میں ڈالا میں نے ایک بات کہ جملہ اگر فعل سے شروع ہوتا ہے جملہ فعلیہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ وربل سینٹینس اور نامنل سینٹینس ٹھیک ہے آگے بڑھتے جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی جب بھی ہم جو ہے نا ورب استعمال کرتے ہیں ایکشن ورڈ استعمال کرتے ہیں ورب کا مطلب کیا ہو رہا ہے ایکشن ورڈ جس کے اندر کچھ ایکشن لفظ جس لفظ میں ایکشن پایا جاتا ہے اس کو ہم ایکشن ورڈ کہتے ہیں جس کو ہم ورب کہتے ہیں جس کو عربی میں فعل کہتے ہیں ہے نا اکلا شربا ہے نا قرأ ہے کہ نہیں قتل ضربا یہ جو ورڈس ہیں کیا ہے یہ فعل ہے یہ کیا لفظ ہے یہ کیا الفاظ ہیں یہ ایکشن ورڈس ہیں یہ فعل ہے جب بھی فعل استعمال ہوگا 95% جب بھی فعل استعمال ہوگا 95% 5% ایکسیپشن رکھنا پڑتا ہے ہمیشہ کیونکہ ایکسیپشن پایا جاتا ہے چیزوں میں ہمیشہ ہر چیز میں دنیا کے اندر ہر چیز میں ایکسیپشن ہے ٹھیک ہے اسی لیے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ دیر از این ایکسیپشن ٹو ایوری رول اسی لیے کہا جاتا ہے نا لینگویج کے اندر بھی ہے یہ چیز ٹھیک ہے ریڈ سگنل کو کراس نہیں کر سکتے لیکن ایکسیپشن ہے ایمبولینس جا سکتی ہے ایمرجنسی والا کیس جا سکتا ہے پولیس جا سکتے ہیں منسٹر جا سکتا ہے نا وہ توڑ سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو ایکسیپشن ہے مطلب ہر چیز میں ایکسیپشن ہے نا آگ جلا سکتی ہے لیکن ابراہیم کو نہیں جلا پاتی ہے ایکسیپشن ہے دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو ہے نا تو بہرحال اب ہمیں یہ یاد رکھنے کا ہے کہ جب بھی فعل آتا ہے تو اس کے ساتھ میں جو ہے نا 2 چیزیں لازم پائی جاتی ہے ایکشن پایا جائے گا تو ایکشن کرنے والا ہوگا اور جس پر ایکشن کا ایفیکٹ پڑتا ہے وہ ہونا چاہیے اگر میں پانی پی رہا ہوں تو شربا پانی پینے کے لیے کیا کہیں گے ہم شربا کہیں گے اب ہم کہیں کہ حامد نے پانی پیا تو شربا حامد الماء شربا حامد الماء شربا جو ہے ایکشن ورڈ ہے یعنی فعل ہے جب بھی فعل ہوگا تو اس فعل کو کرنے والا ہوگا نا
اور اس کا ایکشن کا افیکٹ بھی پڑے گا. تو پینے والا حامد ہے اور شرب جو شربہ جو ایکشن ہے اس کا افیکٹ الماء پر پڑ رہا ہے, جس چیز کو پیا جا رہا ہے وہ. تو فاعل اور مفعول. تو شربہ جو فعل ہے, شربہ کیا ہے, یہ فعل ہے. جب کوئی فعل ہے ایکشن ورڈ ہے تو ایکشن کرنے والا اور کسی پر ایکشن ہو رہا ہے, ایک ایکشن کرنے والا ہے اور کسی پر ایکشن ہو رہا ہے. تو ایکشن کرنے والا فاعل, جس پر ایکشن ہو رہا ہے وہ مفعول. تو شربہ, اب یہ یاد رکھنا ہے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ, رول کیا یاد رکھنا ہے اب ہمیں, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ رول ہے, یہ رول کو یاد رکھنا. موٹی سی بات کیا ہوتا ہے, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کا مطلب سمجھ گئے نا, پیش. ہاں مرفوع کا مطلب اس پر پیش آئے گا ہمیشہ. اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, مطلب اس پر زبر آتا ہے ہمیشہ, فتح آتا ہے ہمیشہ اس پر. یہ رول یاد رکھنا آپ نے, ٹھیک ہے. کہیں گے کہ بھئی ٹیچر نے طالب علم کو مارا, کیسے کہیں گے ولی صاحب, مارنا ضربہ. تو ٹیچر نے مارا, ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو مارا, تو کیسے کہیں گے آپ, ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو مارا. جی ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو مارا. بتائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضربہ کا مطلب مارنا. اب بتائیے. ضرب المدرس ہاں الطالبہ, ہاں ضرب المدرس الطالبہ. فاعل مرفوع, مفعول, فاعل ہمیشہ مرفوع, مفعول ہمیشہ منصوب. ضربہ فعل ہے, ٹیچر کی فاعل. ہاں ایکشن کرنے والا کون ہے, ضربہ ایکشن ہے, جی بالکل. ضربہ فعل ہے, ایکشن کرنے والا. ایکشن کس نے کیا, ضربہ کا عمل کس نے کیا, مدرس نے نا, مدرس نے. تو ضرب المدرس, ضرب المدرس. تو فاعل ہے کہ نہیں, ضربہ کا فاعل کون ہے, المدرس نا. ضربہ کا فاعل کون ہے یہاں, المدرس. اور ضربہ کا مفعول کون ہے پھر یہاں پر, الطالب. کام کیا گیا وہ مفعول وہ ہوتا ہے نا جس پر کام کیا گیا. ایکشن کرنے والا فاعل, ایکشن کرنے والا فاعل. ہاں, اور ایکشن جس پر ہو رہا ہے وہ مفعول. ایکشن ہو رہا ہے طالب پر, مارنے کا ایکشن کس پر ہو رہا ہے, مفعول منصوب. مفعول منصوب ہوگا ہمیشہ, فاعل مرفوع. مرفوع ہوگا ہمیشہ. تو ہم کہیں گے ضرب الطالب, ضرب المدرس الطالبہ, ضرب المدرس الطالبہ, ضرب المدرس الطالبہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کلیئر ہے کہ یہ, سمجھ آ رہی ہے لیکن جملہ فوراً کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ, رول سمجھ میں آ رہا ہے. ضرب المدرس ضرب المدرس الطالبہ ہے نا. کہیں گے کہ بھی, ہاں کہیں گے کہ حامد نے دروازہ کھولا, حامد نے دروازہ کھولا. اس میں کوئی لفظ ہے جو معلوم نہیں ہے آپ کو. کھولنے کے لیے کیا لفظ ہے, فتح. کھولنے کے لیے کیا لفظ ہے, اور دروازے کے لیے الباب. تو اب کیسے بنائیں گے ہم جملہ, حامد نے دروازہ, فتح الباب حامدا. نہیں, کس نے کس کو کھولا, دیکھیے فتح کھولا دروازے کو حامد. یہاں پر ایکشن کون سا ہو رہا, فتح کا. فتح الباب, فتح حامد الباب. البابہ, الباب. فتح حامد, حامد البابہ. کیا کہیں گے ہم, فتح حامد فتح حامد البابہ. الباب. سمجھ میں آ رہا ہے, بابا بھی مفعول ہے. ہاں ایکشن اسی پہ ہو رہا نا. فتح کا ایکشن کس پر ہو رہا, کھولنے کا ایکشن کس پر ہو رہا. فتح فعل. فتح جو ہے ایکشن ورڈ, کھولنے والا حامد. فتح کا جو ایکشن ہو رہا باب پر ہو رہا نا. فتح کا ایکشن عمل کس پر ہو رہا ہے, باب پر. تو جس پر ایکشن ہو رہا ہے وہ مفعول یعنی منصوب. مفعول یعنی منصوب, ٹھیک ہو گیا. مفعول یعنی منصوب, ہے نا. سمجھ میں آئے گی کہ بات. سمجھ آ گئی لیکن بچے نے پین توڑا, بچے نے پین توڑا. توڑنے کے لیے کسرہ, کسرہ. توڑنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے, کسرہ. بچے کے لیے لفظ آتا ہے الطفل. 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 قلم کے لیے قلم. تو بچے نے پین توڑا تو کیسے کہیں گے آپ, طفل القلم. کسر الطفل القلم. الطفل فاعل, القلم مفعول. کسر الطفل القلم. سمجھ میں آ گئی بات, سمجھ آ گئی لیکن نا وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ تو رول سمجھ میں آ رہا ہے ابھی. کسر الطفل القلم. القلم, کسر الطفل القلم. ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. نوٹ بھی کر لیا. میری بہن نے قمیض دھویا. غسلہ کا مطلب دھونا, غسلہ کا مطلب دھونا. میری بہن نے شرٹ دھویا. غسلت اختی القمیص, غسلت اختی القمیص. اخت جو ہے نا فاعل اور القمیص مفعول, ہے نا. القمیص چونکہ ضمیر ہے اس لیے آپ کو وہ پیش نظر نہیں آئے گا. اچھا اب المدرس ہو, اب یہ دیکھیں سبق سمجھ لیتے اس کا.
یہ رول ہے اس کے اندر، اور بہت سارے رول ہیں. اور اس میں المدرس ٹیچر نے کہا من فتح باب الفصل، من فتح باب الفصل کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کس نے کلاس کا دروازہ ویری گڈ. من فتح باب دیکھیے بابا جو ہے نا منصوب ہے، فتح کا مفعول ہے، یہ فتح کا مفعول ہے یہ، اسی لیے جو ہے نا بابا ہے نا، بابا جو ہے مفعول ہو گیا نا فتح کا. کس نے کھولا ہے نا؟ من اس کا فاعل ہو گیا من فاعل ہو گیا. اوکے ہے نا. تو کیا کھولا؟ دروازہ کھولا نا. تو جو چیز کھولی جا رہی ہے وہ مفعول نا، ٹھیک ہو گیا. جو چیز کھولی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم. تو فتح کا مفعول کون ہو گیا؟ بابا. اور الفصل بھی کوئی ہے؟ ہاں بس وہ بعد میں مضافل ہے، وہ تو باب الفصل مضافل ہے، وہ الف مضافل ہے وہ، تو اس لفظ باب جو ہے نا مفعول ہے. تو من فتح باب الفصل، من فتح، اب یہ نہیں کہہ سکتے من فتح باب الفصل یا من فتح باب الفصل، نہیں کہہ سکتے. من فتح باب الفصل، دروازہ کلاس کا دروازہ کس نے کھولا؟ تو حامد نے کہا کہ انا فتحتہ، انا فتحتہ، میں نے اسے کھولا، انا فتحتہ. اچھا المدرس ٹیچر نے پوچھا ومن فتح النوافذ، کیا مطلب ہونا چاہیے؟ اور کس نے کھڑکی کھولی؟ اور کھڑکیاں کس نے کھولی؟ نافذتن کی جمع نوافذ، اور کھڑکیاں نافذتن کی جمع نوافذ. ومن فتح النوافذ، اور کھڑکیاں کس نے کھولی؟ تو علی نے کہا انا فتحت، ہاں انا فتحت، ہاں میں نے انہیں کھولا. کھڑکیوں کو کس نے کھولا؟ میں نے کھولا. انا فتحت، ہاں میں نے انہیں کھولا ہے کھڑکیوں کو، ہے نا. المدرس ٹیچر نے کہا من کسر هذا المکتب، کیا مطلب اس جملے کا؟ توڑا. ٹیبل کس نے توڑا؟ من کسر هذا المکتب، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹیبل کس نے توڑا؟ کون سا ٹیبل؟ یہ ٹیبل کس نے یہ ٹیبل. من کسر هذا المکتب، من کسر هذا المکتب، کسرا توڑا، ہادہ کسرا جو فعل ہے اس کا ایکشن، اس کا جو ایفیکٹ ہادہ پر ہے نا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو، جو منصوب ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے نا المکتب پر بھی چلا گیا. تو من کسر هذا المکتب، اس ٹیبل کو کس نے توڑا؟ تو انت کسرتہ یا ہاشم، اے ہاشم کیا اس کو تم نے توڑا ہے؟ انت کسرتہ یا ہاشم، کیا تم نے توڑا ہے اس کو یا اے ہاشم؟ تو ہاشم نے کہا لا انی ما کسرتہ، نہیں میں نے اسے نہیں توڑا. انا ما کسرتہ یا انی ما کسرتہ، ایک ہی بات ہے نا وہ، صحیح. ٹھیک ہے. انا ہم نے پڑھا ہوا انا، انی لا انی ما کسرتہ، میں نے نہیں توڑا اسے. انی ما کسرتہ، میں نے نہیں توڑا اسے. مدرس نے پوچھا ارجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ کیا زکریا، حمزہ اور عثمان مکہ سے واپس پلٹ آئے؟ واپس آ گئے ہیں. ارجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، کیا زکریا، حمزہ اور عثمان مکہ سے واپس آ گئے؟ تو حامد نے کہا کہ لا ما رجعوا، لا ما رجعوا، نہیں وہ واپس نہیں ہے. دیکھیے بہت سارے مرد ہیں تو ما رجعوا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی. اس کے اندر اور بہت سارے رول چھپے ہوئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سمجھیں گے اس کو. حامد نے کہا کہ لا ما رجعوا، لا ما رجعوا. عباس نے پوچھا یا استاد و اے استاد محترم خرج الطلاب الجدد وذهبوا الى المدير، کیا کہا یا استاد خرج الطلاب الجدد وذهبوا الى المدير، کیا مطلب ہے اس کا جملے کا؟ طالب علم، نئے طالب علم ہاں نکلے اور گئے مدیر کی طرف. ہاں خرج الطلاب الجدد وذهبوا الى المدير، کیا مطلب؟ یہ طالب علم نکلے اور گئے مدیر کے مدیر کے پاس گئے. المدرس ٹیچر نے پوچھا اب فہمت الدرس یا طلحۃ، ولی صاحب کیا پوچھا اس نے؟ افہمت الدرس یا طلحۃ، کیا آپ کو درس سمجھ آیا اے طلحہ؟ ہاں اے طلحہ کیا تم نے سبق سمجھا؟ افہمت الدرس، یا افہمت درس، اب درسو نہیں کہہ سکتے، درسے نہیں کہہ سکتے، درسہ ہی کہیں گے. فہمہ کا مفعول ہے یہ، فہمہ جو ورب ہے اس کا مفعول ہے یہ. فہمہ جو فعل ہے اس کا مفعول ہے یہ درسہ، اور تا جو ہے نا فاعل ہے اس کا، تا فاعل ہے اس کا، ضمیر ہے وہ. افہمت الدرس یا طلحہ، تو اے طلحہ کیا تم نے سبق سمجھا؟ طلحہ نے کہا نعم فہمتہ جیدا، ہاں میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. نعم فہمتہ، ہاں میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. مدرس نے پوچھا اکتبت الاجوبۃ، جواب کی جمع اجوبہ، جواب کی جمع اجوبہ، اور سوال کی جمع اسئلہ. ہم تمارین کے اندر لکھتے ہیں نا اسئلہ، ہے نا. تو اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، اے فیصل کیا تم نے جوابات لکھ لیے ہیں؟ جواب کی جمع اور اجوبہ، اور سوال کی جمع اسئلہ. اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، اے فیصل کیا تم نے جوابات لکھ لیے ہیں؟ تو فیصل نے کہا لا ما کتبتھا،
نہیں میں نے انہیں نہیں لکھا ہے. لا ما کتبتو, ہاں نہیں میں نے انہیں نہیں لکھا ہے. المدرس ٹیچر نے پوچھا لماذا, کیوں نہیں, یعنی کیوں نہیں لکھا تم نے؟ تو فیصل نے کہا لأننی ما فہمت الاسئلۃ. کیا کہا فیصل نے, بتائیے؟ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ میں نے سوالات نہیں سمجھے. لأننی ما فہمت, اس لیے کہ میں نے نہیں سمجھا. لأننی ما فہمت, کیا نہیں سمجھا؟ الاسئلۃ, سوالات. سوال کی جمع اسئلہ, سوال کی جمع اور جواب کی جمع اجوبہ. سوال دیکھیے سوال نہیں, سوال. ہاں سوال, سوال نہیں. اردو کے سوال, عربی میں لفظ ہے سوال. اردو میں سوال بولتے ہیں, وہ عربی میں سوال نہیں, سوال ہے نا. اور اس کا جمع اسئلہ, سوال کی جمع اسئلہ اور جواب کی جمع اجوبہ. تو فیصل نے کہا کہ لأننی ما فہمت الاسئلۃ, کیونکہ میں نے سوالات نہیں سمجھے تھے. مدرس نے پوچھا, المدرس ٹیچر نے کہا احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم. کیا پوچھا اس نے, بتائیے؟ کیا آپ نے سورۃ الفجر یاد کی ابراہیم؟ ہاں, احفظت سورۃ الفجر. اب یہ سورۃ یا سورۃ نہیں کہیں گے ہم, سورۃ الفجر. حفظہ کا مفعول ہو جائے گا نا, یہ حفظہ کا کیا ہوگا, یہ مفعول ہو جائے گا. مفعول ہمیشہ منصوب. احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم. و ابراہیم سارے اس میں ابراہیم صاحب کا ہی نام آ رہا ہے. آپ کو ولی صاحب آپ کا کہیں نام نہیں ہے, کاٹ کے آپ اپنا نام لکھ لیجئے گا اس میں اپنی کتاب میں, ٹھیک ہے. احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم. و ابراہیم کیا تم نے سورۃ الفجر یاد کر لی؟ ابراہیم نے کہا کہ نعم حفظتھا, ہاں میں نے اسے یاد کر لیا ہے. حفظتھا وحفظت سورۃ التین ایضا, اور سورۃ التین بھی یاد کر لی ہے. ایضاً کا مطلب بھی, ایضاً کا مطلب ہاں. تو اس نے کہا کہ ہاں سورۃ الفجر تو یاد کی ہے اور میں نے سورۃ التین بھی یاد کر لی ہے. وحفظت سورۃ التین ایضاً. یہ جو جملہ ہے سیکنڈ لاسٹ جملہ جی, المدرس حفظت سورۃ الفجر. اب اس میں فاعل مفعول کیسے لکھیں؟ ہاں تا جو ہے فاعل ہے اس کا نا. یہ جو حفظہ جو فعل ہے, حفظہ فعل ہے کہ نہیں؟ اوکے حفظہ فعل ہے, بالکل ایکشن ورڈ ہے. تو ایکشن ورڈ حفظ کا ایکشن کس نے کیا؟ تا نے, انت, تم نے کیا, تا نا, حفظ تا اوکے تم نے. تو تا جو ہے نا فاعل بن گیا اس کا, اچھا یہ فاعل ہے یہ فاعل بنا ہے اس کا. حفظ تا انت یعنی اوکے بریکٹ میں لکھیں چاہے تو انت تا, اور سورہ اس کا مفعول ہے. حفظ حفظ کرنے کا ایکشن کس پر ہو رہا ہے؟ سورت پر ہو رہا ہے نا. کون سی چیز یاد کی جا رہی ہے؟ سورۃ الفجر مفعول ہے سورت, لفظ سورت وہ مفعول ہوگا نا. اب وہ الفجر جو مضافل بن جائے گا بعد میں, تو وہ لفظ سورت جو ہے نا, لفظ سورت وہ مفعول بنے گا اس کا نا. سورۃ الفجر ہے پورا نا, حفظت سورۃ الفجر. سورت جو لفظ ہے وہ مفعول ہے, الفجر مضافل ہے. مضاف اور مضافل مل کر دونوں مفعول بن گیا. مضاف اور مضافل دونوں لفظ, سورت مضاف اور الفجر مضافل دونوں مل کر مفعول بن گئے. وہ یعنی اصل میں لفظ سورت مفعول ہے وہ. نہیں, وہ اصل میں لفظ سورۃ الفجر ہوتا ہے اصل میں. جی جی, سورت الفجر. ہم سورۃ ال کہتے ہیں. ہاں وہ سورت ال وہ اپنی جگہ صحیح ہے. میننگ میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا نا. اعراب میں چینج ہو رہا ہے صرف فیکٹر کی وجہ سے. اعراب چینج ہو رہا ہے صرف فیکٹر, معنی تو کوئی چینج نہیں آئے گا نا. کافرون کافرین معنی میں چینج نہیں آئے گا نا. مومنون مومنین معنی میں چینج نہیں آئے گا نا. صرف اعراب میں فیکٹر کی وجہ سے اعراب چینج ہو رہا ہے, میننگ تو چینج نہیں ہو رہی نا اس کی, ہے نا. ہاں تو یہ دیکھیے کہ حفظہ کا جو مفعول آ رہا ہے سورت, کیا چیز یاد کی جا رہی ہے؟ سورت. یعنی اس میں اگر آگے حفظہ تو یہ ہوا ہو رہتا ہے. ہاں اور یہ یعنی حفظہ فاعل ہو جائے گا. جی وہ فاعل ہو جائے گا, ہاں فاعل ہو جائے گا. جی جی جی, ضمیر جو ہے نا, جو آپ جو ہے نا, تو ایکشن کرنے والا فاعل, ایکشن کرنے والا فاعل, ایکشن کرنے والا جو ہے نا وہ ہے میں ہوں, تم ہو, وہ سب جو ہے نا فاعل. اور جس پر ایکشن ہو رہا ہے, جو چیز یاد کی جا رہی ہے وہ مفعول. یہاں کیا چیز یاد کی جا رہی ہے؟ سورہ نا. یاد کی کیا ہے؟ یاد کرنے والا انت ہے. یاد کرنے والے کون ہے؟ انت. حفظت, حفظت تا جو ہے نا فاعل نا. حفظہ ایکشن ہے, فعل ہے, ایکشن کرنے والا تا. تم نے حفظ کیا تو فاعل کون ہے پھر؟ تا. اور کون سی چیز یاد کی جا رہی ہے؟ سورہ. سورہ. تو سورت تا جو لفظ ہے سورۃ الفجر, سورت جو لفظ ہے وہ مفعول بن گیا اس کا, ہے نا, مضافل بن گیا. پھر وہ الفجر, سورۃ الفجر, سورہ مضاف اور الفجر مضافل دونوں مل کر مفعول بن گئے. مضاف اور مضافل دونوں مل کر مفعول بن گئے. وہ سورۃ الفجر مفعول بن گیا اس کا,
تو تا جو ہے نا فاعل اور سورۃ الفجر مفعول، تو یعنی سورۃ الفجر دونوں مفعول دونوں مل کر مفعول بن گئے، یہ سمجھے. لیکن اصل جو ریئل افیکٹ پڑ رہا ہے لفظ سورہ پر پڑے گا اس کا، حافظہ کا. تو مفعول جو ہے نا منصوب ہوتا ہے اور فاعل جو ہے نا مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کافی ہے. تو یہ رول یاد رکھنا ہے ہم نے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، بس اتنا یاد رکھنا ہے. فاعل مرفوع اور فاعل جو ہے نا مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہاں فاعل مرفوع ہوتا ہے، اتنے ایک ہی یاد رکھیے کم از کم. فاعل کو مرفوع پڑھتے ہیں ہمیشہ فاعل مرفوع اور مفعول کو ہمیشہ منصوب پڑھتے ہیں. مرفوع اور منصوب سمجھ میں آ گئے آپ کے؟ مرفوع اور منصوب اگر ذہن میں ہے تو پھر ایزی ہے. تو مرفوع فاعل جب بھی ہوگا مرفوع ہوگا، فاعل جب بھی ہوگا اور مفعول جب بھی ہوگا منصوب ہوگا. مفعول جب بھی ہوگا وہ منصوب ہوگا. میں نے سبق سمجھا تو کہیں گے حفظت الدرس. میں نے سبق سمجھا تو کیا کہیں گے ہم جملہ؟ حفظت الدرس. حفظ جو ہے نا فعل ہے تو فاعل ہے، الدرس مفعول ہے. حفظت الدرس تو الدرس کہیں گے، الدرسو نہیں کہیں، حفظت الدرسو نہیں کہیں گے، حفظت الدرس کہیں گے. کیا کہیں گے ہم؟ میں نے دروازہ کھولا تو کیا کہیں گے؟ فتحت الباب. بابا کہیں گے، وہاں پر مفعول ہے اس لیے منصوب. حفظت الباب، حفظت الباب ہے نا. تو مفعول کو منصوب پڑھنا ہے آپ نے اور فاعل جو ہوگا مرفوع ہوگا ہمیشہ. یہی ایک رول ہے اس کے اندر. ایک کچھ اور رول بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سمجھیں گے ان کو، ہے نا. تو انشاءاللہ اسی پر اکتفا کریں ہم. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے نا باقی کی چیزیں سمجھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.